السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ابابیل۔ دوستو 7 ستمبر 1965 پاک فضائیہ کا دن تھا، جس دن اس نے دشمن کے 31 طیارے مار گرائے۔ جنگ ستمبر میں بھارتی فضائیہ کی عددی اور تکنیکی برتری کے باوجود پاکستانی ہوا بازوں اور پاک فضائیہ کے عملے نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت سے جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ 7 ستمبر قومی سطح پر یوم پاک فضائیہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ بقول ایئر چیف مارشل نور خان، جب حد سے زیادہ مشکلات کا سامنا تھا تب ہمارے بہت سے رفیقی منیر اور اقبال نے کسی ہچکچاہٹ، خوف یا شبے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ صرف حملے پر اصرار کیا۔ یہ وہ جذبہ تھا جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس سے زیادہ کر دکھائیں، جس کا ہماری عسکری توقیر ہم سے تقاضا کرتی ہے، اور جس کے ذریعے ہم نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ اس روز کو یادگار بنانے میں جن ہوا بازوں کی جرأت اور جان نثاری قابل ذکر ہے، ان میں ایک ناقابل فراموش نام سیسل چودھری کا ہے، جن کے کارنامے پاک فضائیہ کی جنگی تاریخ کا ایک روشن باب ہیں۔ دوستو، سیسل چودھری 27 اگست 1941 کو سلسلہ کوہ نمک کے چھوٹے سے گاؤں دلوال میں پیدا ہوئے۔ بعد ازاں ان کے والدین لاہور منتقل ہو گئے۔ دوستو، سیسل چودھری نے ابتدائی تعلیم سینٹ اینتھونی اسکول سے حاصل کی۔ وہ 11 سال کی عمر میں ایئر اسکاؤٹ بن گئے۔ ان کے مشاغل میں ایرو ماڈلنگ اور گلائیڈنگ شامل تھے۔ 1956 میں انہوں نے صدر پاکستان میجر جنرل سکندر مرزا سے گلائیڈر پائلٹ ونگ کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے پاک فضائیہ کا فائٹر پائلٹ بننے کا فیصلہ کیا۔ وہ مارچ 1958 میں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کے انجینئرنگ پروگرام میں بھرتی ہوئے اور ایروناٹکس اور میکینیکل انجینئرنگ میں BSc کی ڈگری حاصل کی۔ 1960 میں جیٹ کنورژن مکمل کی، جہاں انہوں نے F-86 بیسک ویپن کورس مکمل کیا۔ 1961 میں سرگودا میں تعینات ہوئے۔ دوستو، کم بلندی پر پرواز کرتے ہوئے اگر طیارے کے انجن میں آگ بھڑک اٹھے تو اس وقت وہی طریقہ کار اپنایا جاتا تھا جو امریکی فضائیہ میں رائج تھا کہ طیارے کو زیادہ سے زیادہ بلندی پر لے جا کر پائلٹ کاکپٹ سے چھلانگ لگا دے۔ مگر اپنی تکنیکی معلومات کی بنا پر سیسل چودھری کا ماننا تھا کہ طیارے کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ ایمرجنسی ایندھن کو استعمال کر کے لینڈ کر سکے، مگر نوجوان افسر کے طور پر وہ صاحب اختیار افسران کو قائل کرنے میں ناکام رہے۔ مگر ایک بار جب کم بلندی پر پرواز کرتے ہوئے انہیں ایسا ہی حادثہ پیش آیا تو ایمرجنسی ایندھن کا استعمال کرتے ہوئے بحفاظت لینڈ کرنے میں کامیاب رہے اور پاک فضائیہ کا ایک قیمتی طیارہ بھی تباہ ہونے سے بچا لیا۔ تب سے یہ طریقہ کار بدل دیا گیا اور سیسل چودھری کو چیف کی طرف سے تعریفی سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا۔ 1965 میں وہ فلائٹ لیفٹیننٹ کے عہدے پر فائز تھے۔ 6 ستمبر 1965 کو جنگ شروع ہونے کے بعد انہیں ہلواڑہ ایئر بیس پر حملے کا حکم ملا۔ 3 F-86 پر مشتمل فارمیشن گروپ کیپٹن سرفراز رفیقی کی قیادت میں ہلواڑہ کی طرف عازم سفر ہوئی۔ ان کے تیسرے ساتھی فلائٹ لیفٹیننٹ حسن تھے۔ دوستو، ایئر بیس پر ان کا سامنا 10 بھارتی ہنٹر طیاروں سے ہو گیا۔ مسلسل فائرنگ سے سرفراز رفیقی کے طیارے کی گنز جام ہو گئیں تو انہوں نے سیسل چودھری کو قیادت سنبھالنے کا حکم دیا اور خود انہیں عقب سے تحفظ فراہم کرتے رہے۔ فلائٹ لیفٹیننٹ حسن ایک اور ہنٹر کے تعاقب میں دور نکل گئے اور بعد ازاں ان کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ہنٹر اور سیبر کا کوئی مقابلہ نہیں، مگر سیسل چودھری نے دشمن کے 2 ہنٹر طیارے مار گرائے اور ہلواڑہ کی فضا میں تب تک ڈٹے رہے جب تک بھارتی ہنٹر طیارے منہ موڑنے پر مجبور نہ ہو گئے۔ اپنی فارمیشن کے ساتھیوں سے رابطہ ختم ہونے کے باوجود وہ اپنی بیس پر پہنچنے میں کامیاب رہے۔ اس حملے میں حصہ لینے والے تینوں ہوا بازوں کو حکومت پاکستان کی طرف سے ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ دوستو، 1971 کی پاک بھارت جنگ میں ان کے اسکواڈرن کے ذمہ فلائنگ انٹروڈکشن اور کلوز سپورٹ مشن تھے، یعنی جس میں دشمن کے ان تنصیبات کو نشانہ بنایا جاتا ہے جو فوری نہیں مگر مستقبل میں خطرے کا باعث بن سکتی ہیں۔ ان کے اسکواڈرن کی قیادت ونگ کمانڈر علی امام بخاری کر رہے تھے۔ جنگ کی مایوس کن صورتحال کے باوجود پاک فضائیہ کی کارکردگی حوصلہ افزا تھی۔ 7 دسمبر 1971 کو ایک سرچ اینڈ ڈسٹرائے مشن کی قیادت کے دوران ان کا طیارہ ظفرآباد شکرگڑھ سیکٹر میں دشمن کا نشانہ بن گیا۔ انہوں نے کاکپٹ سے ایک نو مین لینڈ میں چھلانگ لگا دی۔ پیراشوٹ کھلنے کے ابتدائی جھٹکے سے ان کی 2 پسلیاں بھی ٹوٹ گئیں، مگر وہ اپنے بیس پر پہنچنے میں کامیاب رہے اور زخمی ہونے کے باوجود بقیہ جنگ میں
फ्लाइंग जारी रखी। दोस्तों इस हादसे के महज 4 दिन बाद उनकी मुठभेड़ 5 भारतीय SU-7 हथियारों से हो गई, जिनमें से एक को सीसल चौधरी ने मार गिराया, जबकि विंग कमांडर अली इमाम बुखारी ने एक हथियारे को मार गिराया जबकि दूसरे को नुकसान पहुंचाया। दोस्तों सीसल चौधरी इराक में बतौर डिफेंस अताशी तैनात रहे। 1986 में बतौर ग्रुप कैप्टन पाक फजाइया से रिटायरमेंट लेने के बाद बकिया जिंदगी माहिर तालीम के तौर पर गुजारी। वो 13 अप्रैल 2012 को लाहौर में खालिक हकीकी से जा मिले। बतौर फाइटर पायलट उनकी पेशा वाराना जिंदगी न सिर्फ पाक फजाइया के हवाबाजों के लिए मशले राह है, बल्कि उन लोगों के लिए भी रहनुमा है जो पाक फजाइया का हिस्सा बनने के ख्वाब देखते हैं। दोस्तों हम सीसल चौधरी, सरफराज रफीकी और MM आलम जैसे हवाबाजों को खराज अकीदत पेश करते हैं, बल्कि जंग में हिस्सा लेने वाले तमाम गुमनाम हीरोज जैसा कि रडार कंट्रोलर्स, जिन्होंने तकनीकी बर्तरी के बावजूद कई मौके पर भारतीय कंट्रोल्स को मात दी, और वो एयरमैन जिन्होंने नुकसान ज़दा तैयारों को रिकॉर्ड मुद्दत में दोबारा परवाज के काबिल बनाया, उनको भी सलाम पेश करते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।